حضرت مولانا مفتی ایڈم صاحب فرام دین اسلام فقہ چوائس. ہر نشاور چیز یعنی کہ شراب اور باقی سب کچھ حرام ہے، یہ آپ کی آخری 1 سال میں اتری ہوئی آیت ہے. قرآن جو ہے وہ جو ریولیشن کے مطابق جب آیا وہ آخری 1 سال کے اندر 1.5 سال کے اندر، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس اسکالر کو لیں، لیکن آخری 1-1.5 سال کے اندر بہت تیر مار لو گے تو آخری 2 سالوں میں شراب حرام ہوئی تھی. قرآن کی آیت ہے، کلیئرلی کہتی ہے ہر نشہ آور چیز یعنی کہ شراب اور گانجا گونجا اور یہ وہ حرام جی ہے اور یہ شیطانی عمل ہے. لیکن یہ سب سے اینڈ میں آیا. اس سے پہلے شراب حلال تھی، اتنی حلال تھی شراب کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ تقریباً مڈل میں نازل ہوئی ہے. ریولیشن کے مطابق، ریولیشن آرڈر ہوتا ہے سر قرآن میں جو اس وقت آرڈر ہے نا چیزوں کا، وہ نہیں ہے جی جو کہ نبی پاک کے اوپر نازل ہوا، ٹھیک ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے، اور جی جو ابھی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو قرآن میں جو سورہ نساء ہے آدھے رستے میں آپ کہہ لیں تقریباً آئی تھی. تو سورہ نساء کی 92 نمبر آیت ہے، مدنی صورت ہے، اور مدینہ میں پہنچنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہیں وہ ایک دن کسی شخص کے پاس گئے، وہاں پہ کھانے کے بعد انہوں نے شراب پی، بہت ٹن ہو گئے، اتنے ٹن ہو گئے کہ نماز پڑھتے وقت وہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکے، اور نماز میں انہوں نے غلط الفاظ کے استعمال کیے. یہ دیکھیں. Another reason Ali ibn Talib, Abdul Rahman bin Urwa made some food to him which was brought, invited and served some alcoholic drink. اور پھر انہیں شراب دی گئی. When we became intoxicated, جس وقت علی اور تمام لوگ ٹن بٹا ٹن ہو گئے, the time for the prayer came, نماز کا وقت آ گیا. They asked someone to lead in prayers, اور علی صاحب prayer lead کر رہے ہیں. He recited, say, O disbelievers, I do not worship that which you worship, but we worship that which you worship, refer to the correct wording of the Surah 109. Then Allah revealed, Ya ayyuhallazina amanu la tuqarrabu salat wa antum sukran. Do not approach the prayer when you are drunk. By the way, یہ پھر صلات آ گیا، اور آپ کو میں نے بتایا تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون اس صلات سے نکلا ہے. Anyhow, coming back to the point, 92 نمبر کی صورت ہے ریولیشن کے مطابق، اور یہ مدینہ میں آئی ہوئی ہے. مدینہ میں بھی ہجرت کے بعد 4-5 سال ابھی گزر چکے ہیں، اس کے بعد آئی ہے. آپ کے صحابہ کرام انکلوڈنگ علی کرم اللہ وجہ ٹن بٹا ٹن رہتے تھے اکارڈنگ ٹو تفاسیر اینڈ اکارڈنگ ٹو سنہ، حدیثوں کے مطابق. تو یہ سب ٹن بٹا ٹن رہتے تھے کہ محمد صاحب اور ان کے اللہ کو نہیں پتا تھا کہ شراب ہمیشہ سے حرام ہے اور یہ ایک بری چیز ہے. اب آپ میرا موٹیو سن لیں کہ شراب کیوں حرام ہوئی. اگر اس کا میں ایویڈنس نہیں دے سکتا، میں صرف اس کا لاجیکل آرگیومنٹ دے رہا ہوں کہ کیوں حرام ہوئی. خیبر کے موقع پہ ایک یہودی عورت نے محمد صاحب کو زہر ملا گوشت دیا جو کہ انہوں نے کھایا، جس سے ان کا حلق کا حصہ اور تالو یہ زہر کی وجہ سے کچرا ہو گیا، خراب ہو گیا. یہ میری پچھلی لائف سٹریم میں نے دکھایا تھا، ٹھیک ہے، اس میں تمام ریفرنسز بھی دکھائے تھے کہ اروٹا جو حلق کا پچھلا والا حصہ ہوتا ہے وہ خراب ہو گیا کیونکہ زہر ہے وہ جسم کے اندر نہیں گیا. انہوں نے بوٹی پھینک دی تھی زہر والی، اگلی نہیں تھی یا اگل دی تھی، یعنی اپنے باڈی میں نہیں ڈالی تھی. تو وہ زہر نے ان کے منہ کے اندر السر پیدا کر دیا ہوگا پروبلی، ٹھیک ہے، بیکاز اسی زہر کے اثر سے ود ان 2 ایئرز ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. انٹرنل باڈی آرگنز جو ہیں وہ کام کرنا آہستہ آہستہ چھوڑ گئے تھے. اینی ہاؤ، جب محمد صاحب کے منہ کی یہ حالت ہو گئی اور وہ اب شراب نہیں پی سکتے تھے، اس وقت شراب حرام ہوئی. اس سے پہلے تک شراب حرام نہیں تھی. ونس اگین یہ میرا انالیسس ہے، لاجیکل آرگیومنٹ انالیسس ہے، یہ میں آپ کو ثابت نہیں کر کے دے سکتا، لیکن اگر آپ 2+2 کریں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے.